बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। अपने प्रोग्राम्स में हम कोशिश करते हैं कि करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस कर सकें और रोजाना की बुनियाद पर जो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही होती है, हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि उस पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर मुख्तलिफ पार्टीज का वर्जन आप तक पहुंचाया जा सके और जो एनालिस्ट होते हैं उनकी राय और उनका एनालिसिस भरपूर तरीके से आप तक दो टोक अंदाज में हम पहुंचा सकें। गो के रोजाना हम सियासतदानों से तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन सियासत पे बहुत सारी चीजें असर अंदाज होती हुई हमें दिखाई देती हैं। अगर हम हालात हाजिरा पर नजर दौड़ाएं तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया ने एक बहुत ही गहरा असर डाला है करंट पॉलिटिक्स के ऊपर भी। तो अपने आज के इस प्रोग्राम में करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ साथ ये जरूर बात करने की कोशिश करेंगे कि जो सोशल मीडिया है इसका किस हद तक इंपैक्ट पड़ता है पॉलिटिक्स के अंदर, और साथ साथ मुख्तलिफ इश्यूज हम देखते हैं कि अपलिफ्ट अगर वो होते हैं तो वो उसका मेन मीडियम सिर्फ और सिर्फ हमें सोशल मीडिया ही दिखाई देता है। तो इन तमाम मामलात पर जरा दो टोक गुफ्तगू करनी है। स्टूडियोज में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम भट्टी साहब, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। जरा दो टोक अंदाज में आज बात करेंगे कि जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें एक दूसरे पर इल्जामात की जो बौछार होती है, प्रोपेगेंडाज जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, तो उसमें सोशल मीडिया का टूल किस हद तक इंपॉर्टेंट होता है, ये आज आपने मुझे जरूर बताना है। उनके साथ साथ तशरीफ फरमाए कुर्रतुल-ऐन तिजानी, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। कुर्रतुल-ऐन, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप भी अपना कीमती वक्त हमें देने जा रही हैं। गो के आप भी बहुत ब्लंटली और बड़े निहायत ही अहम इशूज के ऊपर जो है अपनी आवाज उठाने की कोशिश भी करती हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर। तो आज मैं यहाँ पे भी चाहूंगा ना सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि और दीगर अहम इशूज जिनके ऊपर आप अपनी आवाज उठाना चाहती हैं, तो उसमें सोशल मीडिया का जो टूल है वो किस हद तक आपका साथ निभाता है, ये आपने आज जरूर बताना है। उनके साथ तशरीफ फरमाए जनाब अरसलान खान, ये भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, ब्लॉगर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान कि आप भी जो है वो इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। गो कि आपकी जो ट्वीट्स होती हैं वो भी बड़ी दो टोक होती है, और आपको पता है ना आजकल दो टोक बातें हर किसी को पसंद भी नहीं होती हैं। तो खैर आज कोशिश करेंगे आपसे जरूर दो टोक बात कर सकें। आप तमाम लोगों से गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं एक निहायत ही अहम इशू के ऊपर, जो कि कराची रिलेटेड जरूर है लेकिन पीपल्स पार्टी के गिर्द घूमता है, इसके हवाले से बात करना चाहूंगा। और आज जिस तरीके से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी कराची में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें NA-247 की और PS111 की, इन दोनों हलकों से, जो कि एक नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और एक प्रोविंशियल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां से क्यों हारी, इस हवाले से एक रिपोर्ट सबमिट की थी या एक रिपोर्ट भेजी थी गुलाम मोहम्मद बंगलानी साहब ने, जो कि पीपल्स पार्टी के सिटी एरिया के प्रेसिडेंट हैं। ये रिपोर्ट जब उन्होंने भेजी और इन्होंने ये चीज बतानी चाहिए कि क्या क्या वजूहात थी कि जिनकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी एटलीस्ट इन दो स्पेसिफिक एरियाज से हारी, तो उसके नतीजे में उनके साथ हुआ ये कि उनको मुअत्तल कर दिया गया और उनकी बुनियादी रुकनियत के ऊपर भी कई सवाल उठा दिए गए। ये एक बहुत पुराने वर्कर थे, लेकिन इन्होंने निहायत ही सनसनीखेज इंकशाफात किए और उन्होंने ये तक बताया कि पीपल्स पार्टी के पास कराची में पोलिंग एजेंट्स तक नहीं थे, और पीपल्स पार्टी ने जो पोलिंग एजेंट्स अरेंज भी किए हलकों के अंदर, वो किराए पर लिए गए थे। तो इस हवाले से जरा गुलाम मोहम्मद बंगलानी साहब ने खुद और मजीद क्या कहना है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। बंगलानी साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी बंगलानी साहब, आप सुन सकते हैं? बंगलानी साहब, ये मुझे बता दीजिएगा कि जिस तरीके से आपने रिपोर्ट भेजी, उसके बाद आपको जो है वो एक साइड तो पहले किया जा चुका हुआ था, लेकिन अब बकायदा तौर पर आपको शो कॉज इशू हो गया। तो इतनी भी क्या खतरनाक बातें कर दी थी आपने, तो इसमें बड़ी अहम बातें की हुई थी कि जी पोलिंग एजेंट्स तक नहीं थे, किराए पर पोलिंग एजेंट्स को लिया जाता है। मजीद क्या कहेंगे बंगलानी साहब? हेलो हेलो जी बंगलानी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी, आप सुन सकते हैं मुझे बंगलानी साहब? हेलो बंगलानी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, बंगलानी साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि उनसे हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो सके। तो हम अपने सोशल मीडिया वाले टॉपिक की तरफ जाते हैं, लेकिन जब बंगलानी साहब से राब्ता बहाल होगा तो इस इशू के ऊपर हमें जरा जरूर बात करनी है। मैं गुफ्तगू का आगाज जरा आपसे करूंगा अरसलान। जिस तरह से हम सिचुएशन देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो है
اب اس کی امپورٹنس کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. پریس ریلیزز اب بھی آتی ہیں لیکن جو ہائی اپس ہیں, ہائی آفیشلز ہیں, ان کے ٹویٹس کی اتنی ویلیو ہو گئی ہے کہ وہ اب ہماری خبروں کا حصہ بنتے ہیں اور باقاعدہ پالیسی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی وایا سوشل میڈیا کے جو مختلف فورمز ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے دیے جاتے ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے ہر گزرتے وقت کے ساتھ سوشل میڈیا کی؟ تھینک یو فواد, آپ نے بلایا اپنے شو پر. بات یہ ہے کہ میں تو یہ پچھلے 2 سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا نے ایکچولی ریپلیس کر دیا ہے مین اسٹریم میڈیا کو. اچھا ٹھیک ہے, اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو بھی آپ حالانکہ کتنی بڑی اگزامپل ہے اس سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم بات کریں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ہی بیٹھ کے, تو بھی ریپلیس تو نہیں کیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فیکٹر کے اوپر ہم ضرور جا رہے ہیں کہ جہاں پر یہ غالب آ سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ سارے بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے لیڈرز, پولیٹیکل لیڈرز یا آفیشلز یا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب, یہ تمام لوگ اب تھرو یا وایا ٹویٹر اپنی آفیشیل اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ایکچولی جو پریس ریلیز پہلے اخباروں کو جاتی تھی پھر ٹیلی ویژنس کو جانا شروع ہوئی, اب وہ کہیں نہیں جا رہی بلکہ اب جو بعد میں جاتی ہے, بعد میں جاتی ہے. سب سے پہلے ٹویٹ آتا ہے, چاہے وہ بلاول صاحب کا ہو, چاہے وہ خان صاحب کا ہو, مریم صاحبہ کا ہو یا کسی کا بھی. ٹھیک ہے, اور وہاں سے وہ بریکنگ نیوز بنتا ہے اور پھر پریس ریلیز پہنچتی ہے آپ کے نیوز روم کے اندر. یہ ایسا ہی ہو رہا ہے ابھی آج کل. ٹھیک ہے, اور آپ جانتے ہیں اس کو. تو میرا اندازہ اور میرا خیال یہ ہے کہ ابھی جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آج سے 20 سال پہلے ٹیلی ویژن میڈیم بالکل تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا ہمارے ملک کے اندر. ٹھیک ہے, اس وقت جو ویلیو اخبار کی تھی آج وہ ویلیو ٹویٹر نے لے لی ہے. ٹھیک ہے, آج وہ ویلیو سوشل میڈیا نے لے لی ہے. آج وہ اسٹیٹس جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور اس کی ریچ جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. دیکھیے, آپ ٹیلی ویژن کے اوپر جب کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کا چینل جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے آپ صرف وہاں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. کسی بھی پروپیگنڈا کے لیے آپ کی جو ریچ ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی ریچ گلوبل ہے سوشل میڈیا کے تھرو. سو آپ اگر یہاں سے میں کوئی بات کر رہا ہوں تو وہ یو ایس میں بیٹھا ہوا, افریقہ میں بیٹھا ہوا, ایک پاکستانی, ایک انڈین, ایک آسٹریلین اس کو پڑھ سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, اس کو پہنچ سکتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے جو یا ڈیجیٹل میڈیا نے جو ریپلیس کیا ہے مین اسٹریم میڈیا کو بہت خوبصورتی سے, اور ابھی تو اور کرے گا. ابھی تو اچھا قدرت, میں ذرا آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. جس طرح ارسلان نے بھی کہا کہ سوشل میڈیا کا ایک نہایت ہی امپورٹنٹ رول ضرور ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا تھا اس کو کہا جاتا تھا کہ جی دس از دا بیسک میڈیم فار دی ایجوکیشن اینڈ فار دی انفارمیشن. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ اس میں سوشل میڈیا کو ایز اے ٹول اب یوز کیا جا رہا ہے, جس طرح ارسلان نے خود بھی بار بار مینشن کیا, اور انفیکٹ اگر ہم پولیٹیکل کیمپینز کو دیکھیں اور اس وقت پاکستان کے انتخابات کو دیکھیں, بھرپور کیمپینز کی گئیں سوشل میڈیا کے اوپر. سو ڈو یو تھنک کہ ایز اے ٹول سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ پاکستان میں بھی بہت تیزی سے فروغ پاتا چلا جا رہا ہے؟ بالکل جو ہے وہ, اگر آپ سوشل میڈیا کے رول کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ کنیکٹ بھی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. بٹ یہ کہ سوشل میڈیا سے ایک کانورزیشن سٹارٹ ہوتی ہے, لائک کافی بار جو ہے وہ لوگ آتے ہیں, ایک تو آپ کے جو ہے وہ ریگولر جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں وہ اگر کسی ایشو پر بات کر رہے ہیں تو وہ ہے ٹھیک ہے, وہ مین اسٹریم میڈیا اس کو کور کر رہی ہے. لیکن تھینکس ٹو سوشل میڈیا بہت سارے جو ایکٹیوسٹ ہیں, پیپل لائک اس آلسو, جن کی جو ہے وہ ایک وائس ہے, ایک سے ہے, وہ سوشل میڈیا پر ہوتی ہے. اینڈ ہمارے جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, ہم جا کر بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم جو ہے وہ ریئل سیلیبریٹیز سے, پولیٹیشین سے جو ہے وہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹویٹر پر ہی. تو اس کا جو ہے وہ ایک سورٹ آف ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ جو ہے وہ اس کو دیکھیں تو بیسیکلی بہت ساری جو ہے وہ آپ کی کاز بیس کیمپینز ہوتی ہیں, جیسے جو ہے وہ پھر پولیٹیکل پارٹیز بھی اٹھا رہی ہوتی ہیں. جیسے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ مین اسٹریم ہیش ٹیگ تھوڑے ٹائم پہلے چلا تھا جب پورا پانی کا واٹر کرائسس جو چل رہا تھا, اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے سوشل میڈیا سیلیبریٹیز نے جو ہے وہ ایک سیو واٹر فار پاک کر کے جو ہے وہ ایک ہیش ٹیگ چلایا. اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی حد تک وہ جو ہے وہ کافی سیلیبریٹیز نے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے وہ ہیش ٹیگ اٹھایا. پھر جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے اوپر بات کی, بلڈ ڈونیشن کے اوپر بات کی, مختلف ایشوز کے اوپر. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا ایز اے بیسک ٹول اب استعمال کیا جانے لگا. میں نے تو انفیکٹ یہ بھی دیکھا ہے کہ پولیٹیکلی معاملات کو بھی جو ہے وہ ہینڈل کرنے کے لیے بالکل وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے پھر نا کیمپین سے. تو جب جیسے کہ اگر آپ وہ کراچی صوبے کی تحریک بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا سے اٹھ گئی, پھر وہ مین اسٹریم کی طرف آ جاتی ہے. کراچی کو صاف کرو کی کیمپین بھی اٹھ جاتی ہے, وہ پھر مین اسٹریم میڈیا کی طرف آ جاتی ہے. تو یہ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ از اٹ پری پلان؟ یہ آپ ذرا مین آزی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یا تو اچانک سے جو ہے وہ انفلوئنسرز کے پاس ذہن میں چیز آتی ہے, وہ بولتے ہیں کہ جی ہمیں اٹھانا ہے,
ایشو اور اس کے بعد پھر ہر کوئی اس کو پک کر لیتا ہے. کبھی کبھی پلان بھی ہوتے نہیں ہیں. پلان بھی ہوتا ہے, کبھی بھی بالکل ہو ہوتے ہیں, سکتا ہے. میں plan بتا بھی دو طرح کے کانٹینٹ ہیں جو ہمارے یہاں بہت زیادہ وائرل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 کے اوپر میں سمجھتا ہوں وہ کانٹینٹ ہے جو ہیومن بیسڈ اسٹوریز کے اوپر ہے. فار ایگزامپل زینب, فار ایگزامپل نقیب اللہ, فار ایگزامپل وی ہیو نیومرس ایگزامپل. شاہزیب کا جو کیس تھا وہ سارے کا سارا. تو ایک تو یہ کانٹینٹ ہوتا ہے جو کہ ہیومن بیسڈ اسٹوریز کے اوپر ہوتا ہے, جو ٹچ کر رہا ہوتا ہے آپ کی پلس کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے. تو وہ ہر کوئی بندہ جس کے سینے میں دل ہے وہ اس کے اوپر بات کرتا ہے, جس تھوڑی سی انسانیت ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے. سو وہ وائرل ہوتا ہے, وہ مین اسٹریم کے اوپر آتا ہے, اور یہ ہوا ہے ہمارے یہاں بے تحاشا ہوا ہے, بہت سب دفعہ ٹائم ہوا ہے. دوسری چیز ہے پاپولر سلوگنس کی کانٹینٹ, ٹھیک ہے. جو بھی پاپولر بات آپ کریں گے وہ ہمیشہ وہ ہٹ ہوگی, وہ وائرل ہوگی. مثال کے طور پر اب آج تو سوشل میڈیا کی بہت زیادہ پاکستان میں استعمال بھی اور ڈیمانڈ بھی ہے, لیکن آج سے 5 سال پہلے 8 سال پہلے جب ایکچولی سوشل میڈیا کو کوئی نہیں جانتا تھا, ٹویٹر کو لوگ نہیں جانتے تھے, پی ٹی آئی نے اس وقت وہاں سے کام شروع کیا. میرے آئیڈیولوجیکل اختلافات اپنی جگہ پر ہوں گے, بٹ انہوں نے اس پلیٹ فارم کو افیکٹولی یوز کیا. آپ کو اگر یاد ہوگا نا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی یہ جو ہے وہ آئی گیس ٹویٹر کے پرائم منسٹر جو ہے وہ پہلے سے تھا, اینڈ سیم گوز ود جبران ناصر کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ الیکٹ ہو یا نہ ہو, سوشل میڈیا کے اوپر مطلب ان کا جو امپریشن ہے وہ وہی والا ہے کہ جی مطلب ایگزیکٹلی یہ اپنی ساری چیزیں کور کر چکے. تو جب بھی آپ پاپولر تھاٹس کی بات کرتے ہیں, پاپولر نعروں کی بات کرتے ہیں, تو اس میں 2 طرح کی چیزیں, اس میں بھی 2 طرح کی چیزیں, ایک وہ جو کہ اسپونٹینیس شروع ہو جاتی ہیں اور وہ چل پڑتی ہیں, اور دوسری وہ ہوتی ہے جو پلان کر کے کرتے ہیں. پلان کر کے بھی اگر آپ کوئی پاپولر تھاٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز اسی طریقے سے اپنی اسٹریٹجیز بناتی ہیں اور کام کرتی ہیں, لیکن ہمارے جیسے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر چیزیں انیشیٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے ایگزامپل دی ابھی, اگر آپ کو بریک لینا نہیں آپ بالکل کنٹینیو کریں. تو اس میں جیسے آپ نے ایگزامپل دی کچرا اٹھاؤ مہم کی, ٹھیک ہے, کچرا فیسٹیول جو ہم نے کیا تھا, ٹھیک ہے, یا اس کے بعد کراچی کو صبح بناؤ. کراچی کو صبح بناؤ واز نیور اے پلانڈ کیمپین, ٹھیک ہے. وہ ساؤتھ پنجاب کا ابھی پچھلے دنوں بڑا شور اٹھا نا الیکشن سے کچھ عرصے پہلے. تو ایک روز میں بیٹھا, میں نے سوچا یار جب ساؤتھ پنجاب ایک پروونس بن سکتا ہے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر ان کا کنسنسس ہے کہ بن سکتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہزارہ میں پروونس بن سکتا ہے یا پاکستانی کسی بھی حصے میں پروونس بن سکتا ہے, تو وائی ناٹ کراچی کی اگر آپ ڈائنامکس دیکھیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے نام پہ آپ کر دیں یا کسی بھی نام پہ کر دیں, تو اس چیز کو آپ نے مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس کو رکھتے ہوئے میں نے ایک ہیش ٹیگ تھرو کیا, دیٹ واز کراچی کو صبح بناؤ اردو کے اندر, ٹھیک ہے. اور وہ ہیش ٹیگ نے ود ان ہاف این آور کوئی ایسی فلائٹ پکڑی کہ میں خود اس کو پکڑ نہیں سکا. اس کے بعد بے تحاشا مینشنز اینڈ ری ٹویٹس اینڈ ٹویٹس, اس کو پھر پولیٹیکل پارٹیز نے اٹھایا, ٹھیک, اور اس کے اوپر بحث ہوئی اور وہ بات چلی گئی سندھ اسمبلی تک, ٹھیک ہے. سندھ اسمبلی تک بات گئی, چیف منسٹر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی جس پہ انہوں نے لعنت وانت بھیج دی ہمارے, اور اس کے بعد وہ ایشو اور بھی جو ہے نا اور اس کو الیکشن میں لوگوں نے استعمال کیا, اور ہمیں اپنی کیمپین پیچھے اس لیے ہٹانی پڑے گی یہ نہ ہو کہ ہم الیکشن میں ایکسپلائٹ ہو جائیں یا ہم استعمال ہو جائیں کسی کے ہاتھوں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے جو کہ میں آپ کو دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میں خرم آپ کی اجازت سے, گو کہ میں نے ابھی آپ سے صرف گفتگو نہیں کی ہے, غلام محمد بنگلانی صاحب سے پہلے بات کر لوں, پھر آپ تک اگر اجازت دیں گے تو ہم ڈیٹیل میں بات کر لیں گے. بنگلانی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں, پہلے یہ بتا دیجیے گا سر. جی فواد بھائی. اچھا بنگلانی صاحب یہ مجھے بتا دیے گا, آپ نے تو بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ معاملات اپلفٹ کر دیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس پولنگ ایجنٹس ہی نہیں تھے, 5 بجے کے بعد پولنگ ایجنٹس غائب ہو جاتے ہیں, کوئی ریزلٹ کلیکٹ کرنے والا نہیں ہوتا, پھر ساتھ ساتھ آپ نے بتا دی کہ کرائے پر پولنگ ایجنٹس لیے گئے. تو آپ کی یہ انکشافات کس بنیاد پر کیے گئے, آپ نے کیا حقائق کو دیکھتے ہوئے تمام چیزیں رپورٹ جو ہے مرتب کی تھی؟ جی السلام علیکم فواد صاحب, میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں. میں نے جو ایک رپورٹ آگے چیئرمین صاحب کو بھیجا ہے وہ صرف ایک میں اپنے حلقے کا بھیج چکا ہوں. میں نے رپورٹ اپنے حلقے کی دی ہے, ضروری نہیں ہے کہ پورے کراچی میں مطلب پولنگ ایجنٹ نہ ہو. میں نے جو رپورٹ دی ہے اپنے PS 111 NA 247, کیونکہ یہاں پہ جو پارٹی کے اندر خامیاں تھے میں نے وہ چیزیں بیان کی ہیں اپنی رپورٹ میں. ٹھیک, کیونکہ یہاں پہ کچھ غلطیاں ہمارے کینڈیڈیٹ اور ہمارے صوبائی بلکہ ڈسٹرکٹ کے جنرل سیکرٹری کے کوتاہیوں کی وجہ سے, جنہوں نے سٹی ایریا تنظیم کو ان بورڈ نہیں لیا, جس کی وجہ سے یہ ساری خامیاں پیش آئی ہیں. کینڈیڈیٹ ڈائریکٹ چونکہ وہ اپنے ہواؤں میں اڑ رہا تھا, جو کینڈیڈیٹ خود یہاں انٹرسٹڈ بھی نہیں تھا, جس نے اپلائی بھی نہیں کی. نہیں, آپ کس کینڈیڈیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا سر؟ کینڈیڈیٹ مرتضی وہاب, جو یہاں سے الیکشن اس کو لڑوایا گیا. اچھا, بیکول ان کا کہ میں نے تو الیکشن لڑنا ہی نہیں تھا, نہ میں نے, وہ ہمیں بھی پتا ہے کہ اس نے اپلائی بھی نہیں کیا تھا, پھر اس کو ٹکٹ کیوں دیا گیا. یہ فیصلے کچھ پارٹی کے غلط تھے.
यहाँ और 4 कैंडिडेट भी थे जिन्होंने अप्लाई किया, जिसमें मैं खुद शामिल था। मुझे भी टिकट नहीं दिया गया। हो सकता है मुझसे कोई और बेहतर थे 4 कैंडिडेट, उनमें से किसी को दिया जाता। तो ये फैसले क्यों? मतलब एक शख्स जब खुद कहता है कि मुझे तो पार्टी क़यादत ने भेजा है, मैं हारूं या जीतूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं एडवाइजर हूं, मैं सेनेटर हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है हार और जीत से। जब वो शख्स इसी तरह की बातें करें तो कौन उसके लिए फिर वर्क करता? पार्टी के वर्करों के अंदर भी एक मायूसी फैल गई थी। अच्छा, मुझे कतई कलामी माफ, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए बंगलानी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है जो आपने रिपोर्ट मुरतब की, ये तमाम तर मामलात किए, इसका एक मेन रीजन ही यही था कि आपको टिकट नहीं मिला, जिसकी बुनियाद पर आपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया इन तमाम तर मामलात को बेस बनाकर? नहीं फवाद भाई, मैं सबसे पहले जब उसको टिकट मिला ईद के दूसरे दिन, सबसे पहले उसको वेलकम रिसेप्शन पूरे सिटी एरिया की तरफ से मेरे घर में मैंने उसको दिया था। अच्छा। कि भाई पार्टी का फैसला है, मैंने दिल से कबूल किया है, हम पूरी सिटी एरिया और पूरी तंजीम आपके साथ हैं। बदकिस्मती उस शख्स ने तंजीम को अनबोर्ड नहीं लिया, वो डायरेक्ट खुद खेलता रहा कुछ लोगों के हाथों, और खुद ही तंजीम को बाईपास करते हुए वो इलेक्शन के सारे प्रोसेस देखता रहा। अच्छा, हमने हत्तल इम्कान उससे राब्ता की कि भाई तंजीम को अनबोर्ड लें। एंड टाइम पे जब पोलिंगों का वक्त आया तो उन्होंने ये जिम्मेदारी किसी और शख्स को दी है, तंजीम को बाईपास करके कि भाई आप मेरे ये डिफेंस के सारे पोलिंग स्टेशन देख लें। फिर उस शख्स ने जो आगे उनका जाती दोस्त था, उसने कराची के मुख्तलिफ एरिया से जो कि इस हल्के के भी नहीं थे, वहां से पोलिंग एजेंट पैसों पे, रेंट पे, डेली वेजेस के जो लोग थे उनको हायर किया है, चाहे मेल और फीमेल। अच्छा, 2-2 हजार रुपए में पोलिंग एजेंट सुबह 8 से शाम 5 बजे तक उन्होंने हायर किए, आगे पोलिंग स्टेशनों में बैठ गए। ड्यूटी खत्म होने के बाद वो चले गए। मैंने दौराने विजिट सारा दिन पोलिंग स्टेशनों पे जब मैंने विजिट किया है तो हमारे जो मैंने सबसे पूछा है कि पीपुल्स पार्टी का यहाँ पे कैंडिडेट या उसके नुमाइंदे कौन है? पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे, उन्होंने कहा पीपुल्स पार्टी के हमें। मैंने कहा आपका कैंडिडेट कौन है? वो ला इल्म थे कि हमारे कैंडिडेट कौन है। तो मैंने पूछा आप लोगों को बिठाया किसने? उसने कहा हमें तो फलाने कॉन्ट्रैक्टर ने बिठाया जो हमें टेलीविजन पे इलेक्शन के दौरान पोलिंग एजेंट वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, मेरे पास उस चीज के वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है उन पोलिंग एजेंटों के। मेरे साथ और भी पार्टी के कुछ सीनियर लोग मौजूद थे। मुझे आपकी बातों से जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं स्पेसिफिक उन हलकों की बात करूं कि जिसकी निशानदेही आपने की है, तो वहां पर आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी इस हद तक कमजोर है कि दे वर अनएबल टू अरेंज प्रॉपर पॉलिटिक, जो उनके एजेंट्स होते हैं आपके, वो तक आप अरेंज नहीं कर पा रहे थे, यानी कि पीपल्स पार्टी अरेंज नहीं कर पा रही थी। कमजोर नहीं, पीपल्स पार्टी उस हल्के में पहले से बहुत बेहतर पोजीशन में थी। मतलब कैंडिडेट जो लाया गया वो कैंडिडेट बहुत कमजोर था और कैंडिडेट इंटरेस्टेड भी नहीं था इलेक्शन में। खामियां तो देखे बहुत सारी जगहों पे हुए, फैसले गलत हुए। इस वक्त अगर कराची के अंदर पीटीआई ने जितनी सीटें ली हैं, मैं समझता हूं कि उनमें 50% नहीं तो 40% वो लोग जीते हैं जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गए थे, जिनको पीपल्स पार्टी से नजरअंदाज कर दिया गया था। लियारी की मैं मिसाल दे रहा हूं, लियारी की दोनों सूबाई सीटें आपकी 107 और 108 दोनों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। एक पीटीआई में चला गया, वहां से जीता, एक टीएलपी में तहरीक लब्बैक में वहां से जीता। एनए जिसने चेयरमैन साहब के मुकाबले में जीता वो भी पीपल्स पार्टी का था। उसने तो आखिरी टाइम पे पीपल्स पार्टी की क़यादत की मिन्नतें की हैं कि मुझे सुनो, मेरी बात तक आगे रसाई दो, लेकिन किसी ने सुना नहीं है। वही लोग सारे जीते। आप कोरंगी के पीटीआई के जो भी सूबाई और कौमी एनए 241 के जीते हैं, ये दोनों पीपल्स पार्टी के पीएसएफ के वर्कर थे जिनको नजरअंदाज कर दिया गया। पार्टी के अंदर बड़े फैसले गलत हुए, मनपसंद लोगों को आगे लाया गया। इसी वजह से पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात सामने आए। पीपल्स पार्टी के अंदर अगर कोई कार्रवाई होती है तो कुछ लोग बंगलानी के खिलाफ क्यों, मुजफ्फर शुजरा के खिलाफ क्यों, हबीबुल हसन के खिलाफ क्यों, शाहजहां के खिलाफ क्यों? क्या दूसरे लोगों ने पार्टी के वायलेशन नहीं किए? आप ये बता दें सर, आप भी पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने जियाले हैं, पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां आपकी भी हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी में भी फेवरेटिज्म है और कुछ मखसूस लोगों को नवाजा जा रहा है? बंगलानी साहब, फेवरेटिज्म जरूर है इस पार्टी के अंदर। अच्छा। इस वक्त जो पुराने पार्टी के सीनियर वर्कर हैं, जो एक्टिव वर्कर हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, उनको स्पेस नहीं दिया जा रहा है सिवाय फेवरेटिज्म के लोगों को। फेवरेटिज्म के लोगों को मैं चाह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के वर्करों की एक आवाज पार्टी की आदत तक पहुंचे। नहीं तो आवाज कैसे पहुंचेगी? आपने जो रिपोर्ट बना के भेजी, उस रिपोर्ट पर बजाय के एक्शन होता, उन तमाम तर वीक पॉइंट्स को देखा जाता कि जहां जहां पर आपकी वीकनेसेस थी
वो तो उल्टा आपके खिलाफ एक्शन हो गया। तो अब आपको उम्मीद है कि कुछ बेहतरी होगी? मैंने रिपोर्ट चेयरमैन साहब को, पार्टी क़यादत को भेजी है, वहां से मुझे पता है कि मेरे खिलाफ ये साजिश सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं कि जी रिपोर्ट मीडिया तक कैसे पहुंची, रिवील कैसे हुई रिपोर्ट को मीडिया में भेज के एक जवाब बनाया गया कि मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्योंकि यहाँ पे एक लॉबी है, एक साजिश है कि हमें पार्टी से साइड किया जाए। क्योंकि हमारे वास्ता आपको पता है, मेरे आपसे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, मैं बीबी के साथियों में शामिल था, मैं बीबी के दौर से पार्टी में ही हूँ। अब मुझे कोई ओहदे से गर्ज नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि वर्करों की आवाज सुने। चेयरमैन साहब तक वर्करों की रसाई नहीं है, बीबी सुनती थी हर वर्कर की आवाज। ठीक, यहाँ नहीं है ये चीज। यहाँ फेवरेटिज्म, चंद लोग हैं, चंद भाईजान हैं जो कि आगे पीछे घूम रहे हैं, उनके अलावा कोई बंदे की सुनवाई नहीं है। पार्टी क़यादत तक वर्कर मायूस होते हुए पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। जिन्होंने भी पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, वो पार्टी के ही क़यादत के फैसलों से मायूस होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। मुझे बहुत अफसोस की बात है कि लियारी के अंदर चेयरमैन साहब को पथराव हुआ, लेकिन पार्टी क़यादत को इलेक्शन के बाद फौरन यही चाहिए था कि वो जाके वहां के लोगों की मरहम नहीं बताया तो जा रहा है ना कि पीपल्स पार्टी जो क्लेम कर रही है वो तो क्लेम ही यही कर रही है कि जी धांधली हुई है, हमारी कोई वीकनेसेस नहीं थी। आप जो निशानदेही कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जी धांधली हुई होगी तो हुई होगी, लेकिन वीकनेसेस अच्छी खासी है। देखिए मेरी बात सुने भाई, अगर धांधली ठीक है, हम किसको बेवकूफ बनाएंगे? अब धांधली अगर हम कहते हैं कि धांधली हुई तो सिंध में फिर हम कैसे जीते? इंटीरियर सिंध में हम कैसे जीते हैं? अगर कराची की सीटें हमने गलत फैसलों की वजह से की हैं, हमारे फैसले गलत थे कराची के अंदर, तंजीमी फैसले गलत थे, फेवरेटिज्म गलत था यहाँ पे। ठीक है बंगाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। आप जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर सिर्फ और सिर्फ कराची डिवीजन की बात करें, यहां पर फेवरेटिज्म के मामला काफी ज्यादा हैं, और जो एक बुनियादी कारकुन है वो अगर अपने मसाइल आला क़यादत तक पहुंचाना चाहता है तो उसको उस हद तक रसाई नहीं दी जाती है, जो कि एक निहायत ही अहम सवाल है। और साथ साथ आप ये भी राय रखते हैं कि जी आपने जिस इशू की निशानदेही की थी उस इशू को एड्रेस करने के बजाय खुद आपके खिलाफ एक्शन ले लिया गया, जो कि एक लम्हा फिक्रिया। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, और ब्रेक के बाद मैं जरा बात करूंगा जनाब खुर्रम भट्टी साहब से, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में है, और उनसे जरा सोशल मीडिया के हवाले से हमें कुछ गुफ्तगू करनी है। प्रोग्राम में आपको एक बार खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद खुर्रम साहब, मैं जरा आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि पॉलिटिकल कैंपेन्स जो हैं वो हमें इस वक्त काफी ज्यादा उरूज पर दिखाई दी। इस वक्त अगर हम इलेक्शंस की मुहिम के दौरान हम देखें तो व्हाट डू थिंक कि अब सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर तरीके से मजीद स्पेस के साथ अब काम हो रहा है, या आपको लगता है कि अभी बहुत ज्यादा काम होना बाकी है, या अब जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल भी करना पड़ेगा सोशल मीडिया को कुछ हद तक? सबसे पहले तो फवाद आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया और इस अहम इशू पे हमें बात करने का मौका मिला आपके प्लेटफॉर्म से। और यकीनन दौरे हाजिर में सोशल मीडिया जो है वो सियासी, समाजी और उन इश्यूज़ को उजागर करने में उसका बहुत कलीदी किरदार है। वो कोई भी इशू हो, वो ज़ैनब का मसला हो, वो कराची नकीबुल्लाह का मैटर हो, किसी का भी हो, बड़े इशूज होते हैं। और दूसरी बात कि मैं अरसलान, अपने भाई अरसलान खान की बात को सेकंड करूँगा कि मीडिया से ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया एक्टिव है। अच्छा, और इसलिए एक्टिव है कि जहाँ किसी ना किसी, मैं वो बात नहीं करूँगा क्योंकि मेट्रो भी अभी 6 महीने बाद खुला है। अच्छा, तो वो चीज़ें जो किसी ना किसी वजूहात की बिना पे आप नहीं कह पाते, वो सोशल मीडिया से आवाम को मैसर आती है। डू यू थिंक इट इज पॉजिटिव? जी जी सर, चूंकि आपको पता है ना, बड़े इसमें हमेशा आपके लिए भी लिमिटेशन होनी चाहिए। अब अगर आप इधर बैठे हुए हैं, आपको पता है कि जी यहाँ पर मुझे बैठना किस तरह है, मुझे लाइव प्रोग्राम में जाने के लिए किन किन एसओपीज को फॉलो करना है। बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर भट्टी साहब बजाय ये करके पैर ऊपर रख के आराम से बैठ जाएं, तो डू थिंक कि इट वुड बी द राइट वे? सोशल मीडिया पर जो जाती नौयत के अटैक्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो जिसे कहते हैं जिसकी जो मर्जी में आए वो करे, इखलाक के अंदर आप रह के कुछ भी काम करें, एक जो लिमिट है, एक जो हमारी इखलाकियात बताती है, इखलाकियात के दायरे का वज़ा कौन करेगा सर? कुछ और चीज़ें वो तो किया था, ये लास्ट गवर्नमेंट में जो थी उसमें काफी वो बिल वगैरह आए थे, और नहीं तो उसके ऊपर फिर सवालात आप लोग उठा देते ना कि जी देखें हमारी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके ऊपर कदम लगाया जा रहा है। इस पे बात करता हूँ, इसमें एक्टिविस्ट को भी पाबंदे सलासल किया जाता है, जो ठीक है हद से ज़्यादा गए या नहीं गए। लेकिन बात हम उस पर आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसका काम, और बास खबरें जो आप उठाते हैं वो सोशल मीडिया से उठाते हैं।
الیکشن ابھی جو ہوا 2018 کا جو کہتے ہیں کہ سب سے شفاف اور جی الیکٹورل پروسیس جو تھا 9 بجے 8 بجے سے لے کے 6 بجے تک اس کو میں آج 6 بجے کے بعد کے اوپر بڑے سوالات ہیں آپ کو نا جتنی پریس کانفرنسز وہ سوشل میڈیا سے ہمیں ملا جو دن بھر ہوتا رہا, جو پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا گیا, اور وہ جو ووٹ ابھی مل نہیں رہے, کو جل گئے, پتہ نہیں کہاں گئے, وہ سوشل میڈیا سے ہمارے پہ ویڈیوز آئیں اور وہی میڈیا نے پھر اس کو اٹھایا اور وہاں گئے. تو بہت کلیدی کردار ہے اس کو پازیٹیو. اور جہاں تک بات ہے سیاسی کیمپین کی, بہت اچھی کیمپین ہوئی ہے اس کے اندر, اور اس میں پی ایم ایل این کی بہت اچھے ایڈ چلے ہیں اور اس کی بڑی اچھی کیمپین ہوئی. دوسری پارٹیز کی نے بھی بہت اچھا کام کیا اس کے اندر, اور وہ میسج جاتا ہے اب نیچے تک جاتا ہے وہ میسج جو آپ ٹویٹر پہ, اب ارسلان خان کے جو فالوور ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کو, تجانی صاحبہ کے جو فالوور ہیں وہ بھی ان کو دیکھتے ہیں, فواد آپ کے میرے جو ہے وہ مجھے دیکھتے ہوں گے, وہ میسج نیچے ہزاروں تک نیچے جاتا ہے, اور وہ میسج جو میڈیا پہ نہیں پڑھ سکتے وہ ٹویٹر پہ ایک کلک کے اوپر آپ کے سامنے آ جاتا ہے. بالکل, اس پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ نیریٹو جو ایک ڈیولپ ہوتا ہے نا, آپ اگر سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں بہت سارے انفلوئنسر گروپس کی میں بات کرنا چاہوں گی اس میں مینلی, کہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ ابھی اگر فیس بک وغیرہ پہ بھی جائیں گے تو جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ٹارگیٹڈ گروپس ہیں, جیسے جو ہے وہ فیمنسٹ کی ایک پوری موومنٹ ہے, ویمن رائٹس کے اوپر موومنٹس چلتی ہیں, گو کے بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح کی موومنٹس ہر کو. چیز آپ کو کے پتہ اندر نا ہمارے کرٹیسزم ہے, بالکل کرٹیسزم ہے اپنی جگہ پر, لیکن آئی تھنک اس سے جو ہے نا وہ جو ایک نیریٹو بلڈ ہو جاتا ہے پہلے, اینڈ دین وہ سرکولیٹ ہوتا ہے پھر پورا سوشل میڈیا پہ, رائٹ. تو اس سے جیسے جبران ناصر صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اب بہت سارے سیکولرسٹ ہیں, بہت سارے لبرلز ہیں, وہ ان کے لیے وہ ایک فیس بن گئے. وائی؟ بیکاز انہوں نے ایک بات کرنا اسٹارٹ کی اینڈ دین وہ پروپیگیٹ ہوئی تھرو سوشل میڈیا. اسی طریقے سے جب پی ٹی آئی کا جو ہے وہ پورا بیچ میں جو ہے وہ بہت زیادہ اینٹی پی ٹی آئی موومنٹ جو ہے وہ چل رہی تھی, لائک جو لوگ میں پھر پوچھوں گا کہ یہ جو اینٹی پی ٹی آئی موومنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں, ارسلان نے مجھے ابتدا میں یہ بتایا کہ جی وہ پروپیگنڈا سیٹنگ کے لیے بھی اب ایک ایز اے ٹول اور ایک بگ ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کو بھی. سو ڈو یو تھنک کہ اس طرح کی کیمپین میں آپ سے دو ٹوک پوچھ رہا ہوں, مجھے بتائیے گا کہ بڑا پلانڈ وے میں اس کو پروپیگنڈا سیٹنگ کے لیے کیا جاتا ہے, اور باقاعدہ بلاگرز کو انفلوئنسرز کو پے بھی کیا جاتا ہے اس چیز کے لیے؟ ایبسولوٹلی کیا جاتا ہے, بالکل کیا جاتا ہے. تو پہلے تو میں یہ بڑا ڈال دوں آپ کی پچھلی بات کے اوپر جو آپ نے کہا کنٹرول سوشل میڈیا. A big no to control social media. Why big no? میں بتاتا ہوں, آپ مجھے موقع دیں, 2 منٹ کا موقع دیں. سر پرابلم یہ ہے کہ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو, وہ ایکچولی ریفلیکشن ہوتی ہے آپ کی سوسائٹی کی, آپ کے معاشرے کی, ٹھیک ہے. آپ کے جو سوشل مسائل ہیں نا ان کو آپ فریڈم آف ایکسپریشن یا اس کو اس ٹول کے ساتھ نتھی نہ کریں. پہلے پوائنٹ کے اوپر بات یہ ہے کہ اگر آج سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے تو آج سوشل میڈیا اس ملک کے پاس بھی یا اس قوم کے پاس بھی جس کی 600 سال کی ہسٹری ہے اور آپ کی 70 سال کی بھی پوری نہیں ہوئی ہے ابھی. آپ ابھی ایک بلڈنگ پروسیس کے اندر ہیں, آپ ایمرج کر رہے ہیں ایز اے نیشن, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو یہ سب چیزوں سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. آپ زبان بند کر کے نہیں سیکھ سکتے, آپ کو سوال اٹھانے کی زبان بند میں بات پوری صرف یہ ہو رہا ہے کہ جی ان ایس او پیز کو تو ایٹ لیسٹ فالو کیا جائے, یا کوئی ایس او پیز بنا نہیں سکتی نا. دیکھیں ایس او پی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جہاں پر 8 چینلز ہوں گے وہاں تو آپ ایس او پی بنا سکتے ہیں, لیکن جہاں پر 80 ملین لوگ ہوں گے وہاں پر آپ ایس او پی کیسے بنائیں گے اور کیسے اس کو امپلیمنٹ کریں گے؟ آپ ریگولیٹ کر نہیں سکتے. تو آپ یہ بولتے ہیں کہ جس کی جو مرضی میں آئے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیٹ دیم ڈو. آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈال رہے ہیں, میں تو پوچھ رہا ہوں نا, بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا. میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کی ریفلیکشن آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہے, ٹھیک ہے. ہاں, بڑے لیڈرز کو, بڑے انفلوئنسرز کو چیزیں فالو کرنی چاہیے, ایک ایتھیکل وے میں مورلز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کہنی چاہیے. نیچے تک جب آپ جاتے ہیں تو آپ یہ بالکل ویسی ایگزامپل ہے جیسے ایک ایم این اے آپ کے علاقے کا جو کھڑا ہوا ہوگا اس کی گفتگو کا طریقہ دوسرا ہوگا, اور جو ایک ٹھیلے والا کھڑا ہوگا اس کی گفتگو کا طریقہ دوسرا ہوگا. وہاں پر اس کے پاس کوئی میڈیم نہیں ہے جہاں سے وہ اپنی بات آگے بڑھا سکے. سوشل میڈیا کے اوپر اس کے پاس ایک میڈیم ہے, وہ اپنی سوچ کے مطابق بات کرے گا. تو آپ کی یہاں جو ایجوکیشن کا لیول ہے, نہیں دیکھیں ایجوکیشن کا جو لیول ہے, آپ کی سوسائٹی کا جو کلچر ہے, آپ کا جو سوشل فیبرک ہے, وہ ریفلیکٹ کرے گا بھائی اس کے اوپر. آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, فلٹر خود کر لیں. آپ کو اس کو ٹائم کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ایجوکیشن کے بغیر کوئی چیز نہیں آ سکتی بھائی. آج سے 15 سال پہلے اسی میڈیا کے اوپر گالیاں بکی جاتی تھی, پانی پھینکے جاتے تھے. سیکھا ابھی تک یاد ہے, لوگوں نے سیکھا. 2008-2007 میں اٹھنا شروع ہوئے, جب ہمیں یاد ہے کہ باقاعدہ لائف فوٹیجز دکھائی جاتی تھی بلاسٹ کے بعد, کلنگز کے بعد, پھر ایس او پیز بننا شروع ہوئی,
اور پھر جو ہمارے واچ ڈاگز ہیں انہوں نے پھر اس کے اوپر بھرپور طریقے سے کام شروع کیا. دیکھیے فرق ہے نا, نہیں فرق ہے نا, سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ چیز ضرورت ہے. ٹیلیویژن جس وقت جس کی مرضی میں آئے ارسلان صاحب کی کریکٹر اساسینیشن شروع ہو جائے, ڈو یو تھنک دس از رائٹ؟ نہیں, دس از ناٹ رائٹ. کوئی صاحبہ کو رائٹ ہے کہ ارسلان صاحب کے بارے میں. I have never said this. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیلی ویژن وہ میڈیم ہے جو آپ کے گھر کا ایک ممبر ہے, اٹس اے فیملی ممبر. یہ موبائل فون میری اپنی چوائس ہے بھائی, میں اگر اٹھاتا ہوں, میں اگر اس کو پڑھتا ہوں, یہ میری اپنی چوائس کے اوپر ہے. میں اپنے بچے کو بھی وہی چیز دکھانا چاہتا ہوں, یہ میری چوائس کے اوپر ہے. یو نو, آپ اس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے, یہ میری فریڈم ہے نا. اس کے لیے کوئی ریگولیشنز نہیں ہو سکتی. جس طرح سے بھی بھٹی صاحب بتا رہے تھے کہ پچھلے دور میں, اگر میں پچھلی گورنمنٹ کی بات کروں, خاص طور پہ آخری والے ایک ٹینیور کے آخری حصے میں بہت زیادہ سخت پالیسیز بنا دی گئی تھی کچھ مخصوص ایشوز کو لے کر. سو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی ایٹ لیسٹ پالیسیز آنی چاہیے کہ کچھ مخصوص اداروں کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے یا کیا جاتا ہے وائے سوشل میڈیا, وہ سلسلہ رکنا چاہیے؟ I do think کہ تھوڑی بہت سینسرشپ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اینڈ یہ آئی تھنک دا گڈ تھنگ اباؤٹ سوشل میڈیا اس کی پبلک ڈیسائڈ کر سکتی ہے. یو نو, تو اگر آپ فار ایگزامپل ایک فیس بک پیج ہے جو ہے وہ اوفینسو یا ہیٹ اسپیچ والا کانٹینٹ ڈال رہا ہے بہت سارا, تو دین پیپل کین گو اینڈ رپورٹ کوئی ایسا کسی کا ٹویٹر ہینڈل ہے جو بڑے زوم آئینے الفاظ میں یا بڑے دو ٹوک انداز سے ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, ہونی چاہیے بین. دیکھو بات یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر تو اب یہ نہیں پڑے اٹیک کرنا اور کرٹیسائز کرنا میں فرق ہے. جو ہے وہ ہماری ختم کی جا رہی ہے, ہمارے اوپر جو ہے وہ تانے لگائے جا رہے ہیں. We have to understand کہ کرٹیسائز کرنے اور اٹیک کرنے میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اگر آپ نے وہ دائرہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کرٹیسزم کہاں ختم ہو رہی ہے اور اٹیک کہاں سے شروع ہو رہا ہے. فار می اٹیک از سم تھنگ جو کہ میرے منہ پہ آ کے یہاں پر لگے گا, یہ یہاں سے بیٹھے کچھ بولیں گے تو وہ میرے کرٹیسزم ہوگا. اٹیک کی بھی تو گڈ سائڈ ہے نا. اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کو دیکھیں تو اکاؤنٹیبلٹی کیسے آئی ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا کی تو ہے ٹھیک ہے, بٹ جو سوشل میڈیا کی آپ بات کرتے ہیں, اتنی زیادہ جو اینٹی کرپشن پہ اتنی بات کی تھی, پی ٹی آئی جب آئی تھی, دے ور آل لائک یو نو اگینسٹ کرپشن اینڈ ایوری تھنگ, تو وہ کیسے لائک یو نو پبلک سینٹیمنٹس جو اس کے اراؤنڈ ڈیولپ ہوئے کہ ٹھیک ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے سب کچھ, سے کیسے آتی ہے اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے, یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا سے ہی آتی ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از دیئر ان اٹس پلیس, بٹ ہاں آئی ڈو اگری وتھ یو آن دس بٹ کہ جو ہے وہ تھوڑا بہت اس کے کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے, لیکن انٹائرلی آپ فریڈم آف اسپیچ کو جو ہے وہ ہالٹ نہیں کر سکتے کیونکہ پھر وہ فریڈم نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے آپ ذرا بتا دیے گا خرم, جس طرح سے اسلام بھی کہہ رہے ہیں اور اپ ٹو سرٹین لیول اگری کرتی ہیں قرت کہ جی ٹھیک ہے آپ بالکل قید تو نہیں کر سکتے, ہاں اپ ٹو سرٹین لیول آپ اس کو لمٹائز ضرور کر سکتے ہیں. ابھی اگر میں آپ سے پولیٹیکل کیمپینز کی بات کر رہا ہوں, ڈو یو تھنک کہ وی ور آن دا رائٹ ڈائریکشن جس لیول پہ آپ الزامات کی حد تک چلے جاتے ہیں, یا میں پھر دوبارہ یہ لفظ استعمال کروں گا کریکٹر اساسینیشن جس لیول پہ پولیٹیشینز کی جاتی رہی ان کیمپینز کے دوران, ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ وے؟ بالکل میں اس چیز کے خلاف ہوں, لیکن ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ہم سب بچے ہیں اس ریاست کے, ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں, تو کیا ہم نے تو ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ جس نے لکھا کچھ لکھ دیا, اگر وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا, تو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اس کو ہتھکڑی بھی لگائی گئی اور اس کو پابند سلاسل اس کو جیل میں بھی بند کیا گیا. ٹھیک ہے, کیسز بھی بنے ان کے اوپر. میں سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کی بات کرتا ہوں, بالکل بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ حد سے زیادہ تجاوز کر دیں, جو لمٹ میں کہے کہ بعد میں دل کی بات کر رہا ہے, جو وہ لمٹ کے اوپر ہی تو سوال ہے, وہ بول رہے ہیں کہ شاید ان کے لیے لمٹ کچھ اور ہوگی. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا, مجھ سمیت کوئی بھی ایسا نہیں ہے. آپ نے ارسلان خان کے بارے میں بولا کہ وہ لکھتے ہیں دو ٹوک, لیکن ان کی ٹویٹ بھی بڑی لمٹ میں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ چیزیں ہمارے گھر والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور بھی بہت نہیں, وہ گھر والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا نا کہ اس کے بارے میں وہ کیا لکھ رہے ہیں, لیکن جس کو ہٹ کرنا ہوتا ہے نا وہ ان کے گھر کو پتہ ہوتا ہے. کل ہم بھی ان بچوں کو کون اٹھاتا ہے بھائی صاحب, یہ بھی مجھے بتا دیجیے. اٹھانے والے اٹھا لیتے ہیں, لیکن ان بچوں کو ہتھکڑیاں لگا کے آپ نے عدالت پیش کیا ہے, فیئر نہیں ہونا چاہیے. آپ ان کو سمجھا بھی سکتے تھے نا کہ بیٹا ایسے نہیں کرو, یہ نہیں آپ سمجھتا کہ ریگولیٹ آپ اس کو ٹیکنیکلی کر ہی سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ آپ کر سکتے ہیں, بیکاز دیکھیں بات یہ ہے, آپ ریگولیٹ کریں گے, آپ ایک پالیسی بنائیں گے پاکستان کے اندر, ایک پاکستانی انگلینڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے, وہ وہاں سے بیٹھ کر ایک ٹویٹ کر رہا ہے, آپ اس کو کیسے آپ مجھے بتائیں نا. وہاں پر تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, وہاں پر وہ بیٹھا ہوا جو کر رہا ہے تو وہ اس کے اوپر تو وہاں کا لا آف دی لینڈ لگتا ہے. تو پھر آپ اگر فار ایگزامپل اگر آپ اتنے بڑے ہو جائیں کہ آپ انٹرپول کے تھرو بھی جائیں,
تو بھی آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے بیکاز وہ ان آپ کے public opinion کو نہیں اتنا کنٹرول کر سکتے. ٹھیک اب میں ذرا یہ چاہوں گا گو consensus کہ ہے ہمارا. پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت ہی کم پڑ گیا ہے. مجھے ایشوز بہت سارے ڈسکس کرنے تھے. کلوزنگ اسٹیٹمنٹس آپ لوگوں کی طرف سے مجھے مل جائیں اور ایک ڈیٹیل پروگرام ہم اس ایشو کے اوپر اور سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ضرور کریں. بٹی صاحب میں آپ کی طرف سے چاہوں گا what do you think سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو کیا واقعی مضبوط بھی کرنے کی ضرورت ہے؟ جس طرح سے ہم یہ بولتے ہیں نا کہ جی اگر ایک نیگیٹو نریشن کریٹ کی جا رہی ہے تو پازیٹیو نریشن بھی کریٹ کی جاتی ہے کاؤنٹر کے طور پہ. تو ڈو یو تھنک کہ بڑا پازیٹیو رول بھی پلے کیا جا سکتا ہے صرف اگر اچھی طرح سے استعمال کیا جائے؟ دیکھیں میں نے تو فواد سوشل میڈیا پہ پازیٹیو رول ہی دیکھا ہے. اچھا دیکھا ہے میں نے. اس میں ہر پارٹی اپنا کام کرتی ہے. سماجی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سماجی اپنے کام اس میں لے کے آتے ہیں اور وہ پوری دنیا تک میسج آتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اس میں ان کی آئی ڈی بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون ہے, نہ ان کی تصویر ہوتی ہے نہ نام ہوتا ہے. وہ اگر کر لیتے ہیں تو اس میں نہ پارٹی کے لوگوں کا اس میں کوئی ہاتھ ہوتا ہے نہ وہ ویسی کس کی آئی ڈی ہے وہ نہیں ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس کی آئی ڈی ہے, وہ کوئی بھی پارٹی ہو. اور اس کو مضبوط کرنا چاہیے. ٹھیک اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ نامعلوم کر دیں اور ہتھکڑیاں لگا دیں. آپ ان کو سمجھا بھی سکتے ہیں. ایسا نہیں ایسا کر. کلوزنگ اسٹیٹمنٹ فرام یور سائڈ. آواز بھرپور طریقے سے اٹھانے کا ایک فورم ہے لیکن ڈو یو تھنک کہ اس کو بھرپور طریقے سے اور صحیح سمت میں اگر استعمال کیا جائے تب تو درست ہے. ادروائز اگر آپ اپنے ہی اداروں کو, اپنے ہی لوگوں کو اور اپنے ہی جیسے کہتے ہیں نا آس پاس کے لوگوں کو نشانہ بنائیں گے تو ڈو یو تھنک اٹ از گوئنگ ٹو تھرو اے پازیٹیو امپیکٹ؟ آئی تھنک ہر چیز کی جب ایک پازیٹیو اینڈ نیگیٹو دونوں سائڈز ہوتی ہیں. بالکل آئی ول اگری وتھ یو آن دیٹ. لیکن مجھے اس سے جو ہے وہ ایک جو اس کا پاور ہے نا اگین آئی تھنک وہ اسی میں ہے کہ پیپل بی اٹ ہو ایور یو نو اکاؤنٹیبلٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں, اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو اوور آل جو اگر آپ سوسائٹل امپیکٹ کی بات کرتے ہیں نا وہ اچھا ہی پڑتا ہے اس کی وجہ سے. بی اٹ دا فیکٹ کہ جب وہ لوگ اس کے جو وہ فور میں بات کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ میں بات کر رہے ہیں تو وہ ایک اوور آل جو ہے نا وہ آپ کا پھر سوشل فیبرک جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے تھرو دا پیسج آف ٹائم. اینڈ وہ بالکل جو ہے وہ پازیٹیولی یوز کیا جا سکتا ہے کسی بھی قسم کی سوشل ایکٹیویزم کے لیے. تو آئی تھنک اس کو امبریس کرنا چاہیے. لاسٹ 10 سیکنڈز آیا. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اداروں کو کرٹیسائز نہ کرنے کی بات کریں تو اگر روڈ پہ کسی پولیس والے نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس نے کسی نے تو آپ بولتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کہیں کہ میں یہ ویڈیو نہ ڈالوں بیکاز اس سے ایک ادارے کا ایک بندہ جو ہے وہ اس کو پریشانی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے یا وابڈا بجلی اداروں سے معاملہ کہیں اور چلے جاتا ہے. میں تو سارے اداروں کی بات کروں بھائی کہ کسی یا تو آپ بولیں کہ کسی بھی ادارے کے خلاف بات نہیں کرنی یا پھر ہم کسی کے خلاف بھی بات کر سکتے ہیں جو کہ غلط کرے گا ہم اس سے بات کر سکیں گے. یار ٹھیک ہے, بڑی تشنگی رہ گئی. بہت سارے ایشوز تھے جو کہ سوشل میڈیا ریلیٹڈ ایشوز تھے جن کے اوپر آج بات کرنی تھی. آئی وش وی کین سٹ ٹوگیدر اور کسی ایک پروگرام میں اسی پینل کے ساتھ ذرا بیٹھیں گے اور ان تمام معاملات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ارسلان بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا. قرۃ العین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور خرم آپ کا بھی شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام دو ٹوک سے فواد انور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.